بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 147۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام قصر بالمستقل کے حکم میں دیگر 3 مذاہب۔ عام میں سے بعض افراد اگر خاص کیے جائیں اور عام کو بعض افراد پر قصر کیا جائے، بند کیا جائے، تو اس کی مختلف صورتیں تھی۔ ایک تو غیر مستقل کلام کے ذریعے سے ہوگی یا مستقل کے ذریعے سے، اس کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ تو اس میں پھر حکم کیا بنے گا؟ تو عام قصر بالمستقل میں مصنف نے 4 مذاہب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مذہب جمہور علماء کرام کا ذکر کیا ہے، جو پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ عام من وجہ حقیقت ہوگی کہ جن افراد کو اب بھی یہ شامل ہے تو یہ اس کے اپنے افراد ہیں، اور اس پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہوگا۔ اور من وجہ مجاز ہے، مجاز اس اعتبار سے کہ عام تو وضع کیا ہی جاتا ہے کل کے لیے، لیکن یہ بعض افراد پر بند ہو گیا۔ اس کا حکم جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اب ضنی ہو جائے گا، اور البتہ پھر مصنف نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرق بیان کیا تھا کہ جو قصر بالمستقل ہے اور عقل کے ذریعے سے جو تخصیص ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو عقل کے ذریعے سے جس میں تخصیص ہوتی ہے تو اس کے بعد جو عام ہے وہ قطعی باقی رہے گا۔ آج کے سبق میں ہم اس سلسلے میں دوسرا مذہب بیان کریں گے، اور دوسرا مذہب امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ عام سرے سے حجت ہی باقی نہیں رہے گا، چاہے جو مخصوص ہے وہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ فَعِنْدَ الْكَرْخِي لَا يَبْقَى حُجَّةً أَصْلًا مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ كَالْمُسْتَأْمِنِ حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ أَوْ مَجْهُولًا كَالرِّبَا حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لأنه إن كان مجهولا صار الباقي مجهولا لأن التخصيص كالاستثناء إذ هو يبين أنه لم يدخل، أي التخصيص يبين أن المخصوص لم يدخل تحت العام كالاستثناء، فإنه يبين أن المستثنى لم يدخل في صدر الكلام، والاستثناء إن كان مجهولا يكون الباقي من صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم، وإن كان معلوما فالظاهر أن يكون معللا لأنه كلام مستقل، والأصل في النصوص التعليل ولا يدرى كم يخرج بالتعلیل فيبقى الباقی مجهولا۔ جہاں تک کلام کے ذریعے سے مخصوص کی بات ہے تو امام کرخی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ سرے سے حجت باقی نہیں رہے گا، چاہے مخصوص معلوم ہو، جیسے مستأمن کی مثال۔ مستأمن کو خاص کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اس قول کے ذریعے سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ کے ذریعے سے، اور یا مجہول ہوگا جیسے ربا، اس کو خاص کیا گیا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سے، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا، کیونکہ اگر وہ مجہول ہوگا تو باقی بھی مجہول رہے گا، کیونکہ تخصیص استثناء کی طرح ہے، کیونکہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے، یعنی تخصیص یہ بات بیان کرتی ہے کہ مخصوص عام کے حکم کے تحت داخل نہیں ہے، جیسے کہ استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ مستثنیٰ صدر الکلام میں داخل نہیں ہے۔ اور استثناء کے بارے میں یہ اصول ہے کہ استثناء اگر مجہول ہو تو باقی صدر الکلام مجہول بن جائے گا اور اس کے ذریعے سے حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ جو مخصص ہے یہ معلوم ہے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ معلل ہوگا، اس لیے کہ یہ کلام مستقل ہے اور اصل نصوص میں تعلیل ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ تعلیل کے ذریعے سے کتنے نکلیں گے، لہٰذا یہ باقی مجہول بن جائے گا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر آپ ایک عام حکم ہے اور اس کے بعد ایک خاص حکم آیا جو کلام مستقل ہے، تو اس کے ذریعے سے جو عام ہے وہ بالکل حجت ہی باقی نہیں رہے گا۔ اب آگے 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ مخصص معلوم ہوگا، معلوم مقدار والا ہوگا، اور یا مجہول ہوگا۔ چاہے معلوم ہو پھر بھی یہ عام حجت باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا امام کرخی رحمۃ اللہ کا مسلک سخت ہے۔
انہوں نے مثال دی ہے مخصوص کی جیسے مستأمن، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عام حکم ارشاد فرمائے فقتلوا المشرکین کہ تم مشرکین کو قتل کرو، تو اب یہ ایک عام حکم ہے، تمام مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ آپ کا معاہد ہو یا نہ ہو، آپ کے زیر سلطنت رہتا ہو یا نہیں، ذمی ہو یا جو بھی ہو، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ تمام کے تمام کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خاص کا حکم لایا کہ اس سے تمام کافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہے جو آپ کے ساتھ لڑائی میں ہو تو ان کو آپ قتل کریں، اور جو آپ سے امن لے لے تو آپ اس کو امن دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ تو امام کرخی رحمۃ اللہ کا مسلک اب یہ ہوا کہ جب ان میں سے اس عام سے بعض افراد کو خاص کیا گیا تو اب یہ عام سرے سے حجت باقی نہیں رہا، اب فقط المشرکین سے اس سلسلے میں استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ معلوم کی مثال ہے۔ اور مجہول کی مثال جیسے ربا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے، تو اب بے کو حلال کر دیا ہے، بے کی ایک شکل ربا کی بھی ہے، تو ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا، لیکن ربا کو مقرر نہیں کیا کہ وہ ربا کون سی ہے، تو اس لیے جو حل اللہ البیع ہے یہ بھی حجت باقی نہیں رہے گا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو مجہول کی صورت ہو تو مجہول میں سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کچھ افراد نکلے ہیں، لیکن اب وہ کون سے افراد نکلے ہیں وہ خود مقرر نہیں ہے، تو باقی بھی مجہول بن جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تخصیص جو ہے یہ استثناء کی طرح ہے، اور جس طرح کہ استثناء اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو مستثنیٰ ہے یہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے اور صدر کلام میں داخل نہیں ہے، اس طرح جو مخصص ہے وہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ عام کے حکم کے تحت داخل نہیں ہے۔ اور استثناء کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر استثناء مجہول ہو تو صدر کلام بھی مجہول ہو جائے گا۔ مثلا جاء القوم الا بعضهم، اب قوم آئی مگر ان میں سے بعض افراد نہیں آئے، تو یہ بعض افراد مجہول ہوئے، اس کی وجہ سے جاء القوم میں شک ہو جائے گا اور وہ حجت باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو مسلک ہے، اس مسلک کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ مصنف اس کے جوابات دیں گے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اور امام کرخی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر جو افراد ہم نے نکالے ہیں وہ معلوم ہے، یعنی مقرر ہے، پھر بھی عام حجت باقی نہیں رہے گا، تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے مخصوص افراد نکالے ہیں تو پھر تو عام اپنی جگہ پہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن علامہ کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو افراد آپ نے نکالے ہیں ظاہر ہے اس کے اندر کوئی علت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو نکالا ہے، تو وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہ ہم مخصوص کریں گے۔ تو اب پتہ نہیں تعلیل کے ذریعے سے کتنے افراد نکلیں گے، لہٰذا اس وجہ سے جو عام ہے وہ مجہول بن جائے گا۔ یہ امام کرخی رحمۃ اللہ کا مسلک تھا اور اس کے دلائل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تیسرا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے معلوم کو اور مجہول میں فرق کر دیا ہے۔ وعند البعض إن كان معلوما فقي العام في ما وراء المخصوص كما كان لأنه كالاستثناء في أنه يبين أنه لم يدخل فلا يقبل التعليل، إذ الاستثناء لا يقبل التعليل لأنه غير مستقل بنفسه، وفي سورة الاستثناء العام حجة في الباقي كما كان فكذا التخصيص، وإن كان مجهولا لا يبقى العام حجة لما قلنا من أن التخصيص كالاستثناء، والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقى العام حجة في الباقي۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ اگر جو مخصص ہے یہ معلوم ہے تو عام مخصوص کے علاوہ میں حجت باقی رہے گا جیسے کہ پہلے تھا، کیونکہ یہ استثناء کی طرح ہے، جیسے کہ استثناء اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے، فلا يبقى التعلیل، لیکن یہ مسلک والے کہتے ہیں کہ اب تعلیل کو یہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ استثناء تعلیل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ استثناء جو ہوتا ہے یہ مستقل کلام نہیں ہوتا، اور استثناء کی صورت میں عام حجت رہے گا باقی میں جیسے کہ پہلے تھا، تو اس طرح تخصیص کی صورت میں بھی ہے۔ اور اگر یہ مخصص مجہول ہے تو عام سرے سے حجت باقی نہیں رہے گا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ تخصیص استثناء کی طرح ہے اور استثناء مجہول
باقی کو بھی مجہول بنا دیتا ہے، لہٰذا عام باقی میں حجت نہیں رہے گا۔ یعنی اس مسلک والوں کی جو آدھی دلیل ہے وہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ والی ہے، اور آدھی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہے تو یہ چونکہ اس استثناء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا باقی اپنے معروف حجت باقی رہے گا۔ چوتھا مذہب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَكَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّ الْعَامَ يَبْقَى فِي مَا وَرَاءِ الْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ لأنه كلام مستقل بخلاف الاستثناء، ولما كان المخصص كلاما مستقلا وكان معناه مجهولا يسقط هو بنفسه ولا تتعدى جهالته إلى صدر الكلام بخلاف الاستثناء لأنه غير مستقل بنفسه بل يتعلق بصدر الكلام فجهالته تتعدى إلى صدر الكلام۔ اور بعض علماء کرام یعنی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مخصص معلوم ہو تو وہ بات ہے جو اوپر ہم نے ذکر کر دیا، یعنی عام مخصوص کے علاوہ میں حجت باقی رہے گا جیسے کہ پہلے تھا، اور اگر یہ مخصص مجہول ہو تو یہ مخصص خود گر جائے گا، اس لیے کہ یہ کلام مستقل ہے بخلاف استثناء، یعنی مخصص چونکہ کلام مستقل ہے اور اس کا معنی مجہول ہے تو یہ خود گر جائے گا، اور اس کی جہالت صدر کلام کی طرف سرایت نہیں کرے گی، بخلاف استثناء کیونکہ وہ مستقل بنفسی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صدر کلام کے ساتھ ہے، تو اس کی جہالت صدر کلام کی طرف مفضی ہو جائے گی، متعدی ہو جائے گی۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ دو صورتیں، اگر مخصص معلوم ہے تو وہی مسلک ہے جو اس سے پہلے یعنی تیسرا مسلک تھا کہ عام مخصوص کے علاوہ میں حجت باقی رہے گا، اور یہ جمہور علماء کرام کا بھی مسلک ہے کہ اگر استثناء خاص معلوم ہو تو عام اپنی اصل پر حجت باقی رہے گا۔ لیکن مجہول ہونے میں یہ اختلاف کرتے ہو، یہ منفرد مسلک ہے، یہ کہتے ہیں اگر یہ مجہول ہو تو مخصص خود گر جائے گا، کیونکہ اس میں عام کی کوئی وجہ نہیں ہے، عام کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، تو اس خاص کی اپنی غلطی ہے۔ اگر یہ معین ہوتا تو اس کو بعض افراد کو خاص کر دیتے، لیکن جب یہ معین نہیں ہے تو اس کی وجہ سے عام کو کیوں ہم نقصان دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استثناء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام مستقل ہے، استثناء تو وہ صدر کلام کی طرف کیونکہ ایک جملے میں ہوتا ہے تو اس کا صدر کلام پر اثر انداز ہوتا ہے، جب تک آپ استثناء کو مقرر نہ کریں وہ جملہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن جب کلام مستقل کے ذریعے سے کوئی استثناء آئے تو کلام وہ تو پہلا کلام مکمل ہے، اس پر اس کو ہم اس کے ذریعے سے کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو یہ چوتھا مسلک ہے اور اس کی دلیل ہے۔ اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے وعندنا تمکن فی شبہۃ لأنه علم أنه غير محمول على ظاهره وهو إرادة الكل فعلم أن المراد البعض بطريق المجاز، مثلا إذا كان كل أفراده 100 وعلم أن 100 غير مرادة فكل واحد من الأعداد التي دون 100 مساو في أن اللفظ مجاز فيه فلا يثبت عدد معين منها لأنه ترجيح من غير مرجح۔ جو جمہور علماء کرام کا مسلک تھا کہ مخصوص بالکلام کے ذریعے سے ہو تو جتنے افراد کو اس نے خاص کیا ہے وہ خاص ہو جائیں گے، باقی عام اپنے افراد میں حجت باقی رہے گا۔ اسی کو دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں مصنف کہ ہمارا جو مسلک ہم نے اوپر ذکر کیا تھا، چونکہ عام سے جب کلام مستقل کے ذریعے سے بعض افراد خاص ہوئے تو اس میں شبہ پیدا ہو گیا، تو کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، اور عام کا جو ظاہر ہے وہ کل معنی مراد لینا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ مراد بعض ہے بطریق مجاز۔ جیسے مثلا ایک کل ہے، اس کے افراد 100 ہے، اور معلوم ہو گیا کہ 100 غیر مراد ہے، تو ان میں سے باقی جو اعداد ہیں ان میں سے 100 سے نیچے ان میں سے ہر ایک میں یہ اس بات کا احتمال ہوگا کہ لفظ اس میں مجاز ہے، یعنی وہ مراد نہیں ہے، لہذا عدد معین کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور اس لیے کہ یہ اس میں ترجیح بغیر مرجح کے لازم آ جائے گی۔ لہذا جو احناف کا جمہور احناف کا مسلک ہے، اس میں وہ ایک معتدل مسلک ہے،
وہ یہ ہے کہ جب کلام مستقل کے ذریعے سے تخصیص ہو جائے تو اس میں عام میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ عام قطعی نہیں رہے گا اور اس میں ظنیت آ جائے گی۔ البتہ عام کو اپنی جگہ پر اپنے باقی افراد پر اس میں سے حکم ثابت کریں گے۔ یہ انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ جو حناف کا مسلک ہے وہ آگے مصنف اس کی توضیح کریں گے۔ بہرحال ہمارا جو سبق تھا، یہ سبق اور پچھلے سبق وہ یہ تھا کہ عام کو اگر مستقل کے ذریعے سے مقصور کیا جائے، بعض افراد میں بند کیا جائے، تو اس میں مصنف نے 4 مذاہب بیان کیے تھے۔ ایک جمہور کا مسلک تھا، اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عام ماوراء المخصوص یعنی مخصوص کے علاوہ میں پھر بھی حجت باقی رہے گا، البتہ اس میں ظنیت آ جائے گی۔ اور دوسرا مسلک امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک سرے سے حجت ہی باقی نہیں رہتا عام۔ اور تیسرا مسلک بعض علماء کرام کا تھا کہ اگر مخصص معروف ہے تو عام حجت رہے گا، اور اگر مخصص مجہول ہے تو پھر عام حجت باقی نہیں رہے گا۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ اگر مخصص معلوم ہے تو عام حجت رہے گا، لیکن اگر مخصص مجہول ہے تو یہ مخصص خود گر جائے گا، عام کوئی نقصان نہیں ہوگا۔